السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، کیا حال؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خناق، جسے ڈیفتھیریا کہتے ہیں۔ یہ خناق کی جو بیماری ہے یہ کورنی بیکٹیریم ڈیفتھیریا کے جراثیم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک جراثیم ایسا زہریلا ٹاکسن پیدا کرتا ہے جو انسانی اعضاء یا اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ خناق جو ہے یہ حلق میں غدود جو ہوتے ہیں ان کو یہ متاثر کرتا ہے، وہاں پہ یہ ٹاکسن زہریلا مادہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور سانس میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے بچے کے اموات کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس بیماری کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ بیماری کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سردیوں میں زیادہ تر ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں نمونیا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ ملتی جلتی بیماری ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا، کھانسی ہوتی ہے تو یہ ایسی بیماری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جناب یہ اس کا جو ہے مطلب اس کا جو زیادہ تر لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ؟ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کم ہوتی ہے جن کی، وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کی بیماری کی ایک اور بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری گرم علاقوں میں جلد کا السر کا سبب بھی بنتی ہے۔ خناق کی وجہ سے گرم علاقوں میں جلد کے السر جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ خناق حلق میں اور غدود کو متاثر کرتی ہے، تاکہ جو ٹاکسن کورنی بیکٹیریم ڈیفتھیریا جو ہوتا ہے جراثیم اس سے پیدا کرتا ہے، بیکٹیریم ہوتے ہیں، اور وہ حلق میں ایک ٹاکسن پیدا کرتے ہیں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ سردیوں میں بھی زیادہ تر ہو جاتا ہے۔ اور معتدل آب و ہوا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا کوئی مطلب کوئی پراپر نہیں ہے کہ اس نے گرمیوں میں ہی ہونا ہے یا سردیوں میں۔ یہ معتدل آب و ہوا میں بھی ہو جاتا ہے، سردیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور گرمیوں میں جن علاقوں میں ہوتا ہے وہاں پہ یہ جلد کے السر کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو اس کا جو مین یہ پھیلتا کیسے ہے؟ پھیلتا ایسے ہے کہ ایک بندہ جو اس سے متاثر ہے وہ بندہ اگر احتیاط نہیں کرتا، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ اگر کھانستا ہے، چھینکتا ہے، جو اس کے منہ سے کھانسنے اور چھینکنے کی وجہ سے ننھے قطرے باہر نکلتے ہیں، پانی کے ڈراپس، تو وہ جو ہے دوسرے ایک تندرست بندے پر گرتے ہیں جا کے، تو یہ اس سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں خناق کی، خناق حلق کے غدود کو متاثر کرتا ہے، اور ابتدا میں گلے میں خراش ہوتی ہے، جیسے نارمل روٹین میں خراش ہوتی ہے، ہم اس کو سیریس نہیں لیتے، تو یہ پھر بڑھتا ایک یہ سٹیج اختیار کر جاتا ہے کہ خناق کی شکل بن جاتی ہے، اور اس کے بعد بخار ہو جاتا ہے۔ بخار ہلکا پھلکا بخار ہونے کے بعد پھر یہ اچھا، اس کی جو خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حلق میں ایک سرمئی رنگ کی جلی بن جاتی ہے، حلق کے اوپر تہ آ جاتی ہے، وہ تہ بعض اوقات اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خطرناک کنڈیشن، ڈینجرس کنڈیشن میں وہ بچہ ہے، بڑا ہے، اس وقت ڈینجرس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہ سٹیج ہوتی ہے، یہاں سے یا تو مریض جو ہے وہ کور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں چلا جاتا ہے، اور وہ اگلے 6 سے 10 دن میں وہ جو مریض ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ جب جھلی کا رنگ سیاہ اور نیلا ہو جاتا ہے تو تب اس کے بعد 6 سے 10 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ اس کی علامات میں سے بہت خاص علامات ہیں، اور وہ اگر تو وہ کور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی پیچیدگیاں رہ جاتی ہیں، شدید کمزوری کا باعث بن جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کور ہو جاتا ہے تو کور ہونے کے بعد تو یہ ہے کہ کور ہو کے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس میں علامات رہ جاتی ہیں، اور تیز بخار نہیں ہوتا اس میں،
اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا کہ خناک جب بیماری ہوتی ہے اس میں تیز بخار نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مین یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کریں، اور کیئر کرنے کے بعد پھر جب یہ موت کے طرف لے کے جاتی ہے یہ بیماری، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گلا سوج جاتا ہے، سوجن سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے گلے پہ۔ اس کے بعد پھر وہ سانس کی نالیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سانس آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس سے بھی اموات واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس میں خناک میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک اپنا کیا نام لیتے ہیں، بھوک کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور دل کے امراض میں بھی بندہ مبتلا ہو سکتا ہے، اور کمزوری تو لازمی بات ہے، اور سانس میں رکاوٹ کا مسئلہ بھی اس کو بن جاتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کے بعد پھر ماہرین دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو علاج میں سب سے بہترین اور مؤثر حل اس کا یہی ہے کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے، اور وقت پر۔ پاکستان میں ویکسینیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے بچوں کی خناک سے بچاؤ کی، وہ ایک تو پینٹا کے نام سے ویکسینیشن پاکستان میں کی جا رہی ہے، جو بچے کی 14 ہفتے کی عمر تک اس کو لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اس کو بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے جو 18 ماہ سے لے کر 4 سال تک کی عمر میں لگائی جاتی ہے۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا، تمام والدین سے، جہاں تک میرا پیغام جائے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بچے کو ابھی تک اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، اس بیماری کو آپ نارمل نہ سمجھیں، یہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا مرض ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ خاموش قاتل بھی کہہ لیں اس کو، تو بے جانا ہوگا۔ تو وقت پر بچوں کی اپنے کوئی ویکسینیشن کروائیں، اور پینٹا نام کی ویکسین ہے وہ لازمی لگوائیں، اس کا پتہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی تو وقت پر اس کی ویکسینیشن کروائیں، اور اگر آپ کے بچے کی ویکسینیشن دوسری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ کے بچے کو 18 مہینے یا 4 سال کی عمر تک جو بوسٹر ڈوز لگتی ہے وہ نہیں لگی، تو بروقت جا کر آپ اپنے بچے کو ویکسینیشن کروائیں، تاکہ ہمارا ایک بچہ جو اس بیماری سے محفوظ ہوگا وہ ایک بچہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا۔ تو لہٰذا تمام والدین اس پر خصوصی توجہ دیں۔ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، باقی سارے معاملوں میں ہم بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم ڈفتیریا جیسے مرض سے ہی اپنے ملک کو پاک نہیں کر سکے۔ پولیو، ٹی بی اور یہ ہیپاٹائٹس، یہ تو لمبی باتیں ہیں۔ اللہ ہم کو صحیح سوچ اور صحیح عقل و فہم نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو ان مضر امراض سے بچائے۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو میں۔ جڑے رہیے گرو وتھ شاہد ٹیکو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔